السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سن رہے ہیں ایف ایم رفا 102.2 اور ٹائم ہوا چاہتا ہے شریعت آسان ہے. مفتی محمد اسماعیل طورہ صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں. ان سے ہم ہر مرتبہ شریعت کے کچھ مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، جن کے جوابات انشاءاللہ ہم مفتی صاحب جو ہیں وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ موضوعات گزشتہ پروگراموں سے چل رہے ہیں، آج بھی انہی موضوعات کو ہم آگے بڑھائیں گے. مفتی محمد اسماعیل طورہ صاحب. شکریہ. الحمد للہ الذی خلق المقلة والمضلة ما دام الملوان والصلاة والسلام على خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ اخیار الانام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے منگل کو فقہی بنیادی شرعی ضروری مسائل پر، بنیادی مسائل پر، غیر اختلافی مسائل پر درس ہوتا ہے، جس میں ہم نے مختلف موضوعات پر بیانات کیے ہیں. استخارہ کا طریقہ، خواب کی تعبیر، میسیجز اور فون کے آداب، بچوں کی تربیت، قرآن تجوید سے پڑھیے، حج کے مسائل، حج تربیتی کورس، رمضان، عیدین، استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز، ان مسائل پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے. ابھی جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، ترتیب وار ہم چل رہے ہیں، طہارت سے لے کر میراث تک تمام مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ. تو نکاح کے موضوع پر ہماری بات چل رہی تھی. نکاح کا معنی، نکاح کب منعقد ہو جاتا ہے؟ جب دو گواہ ہوں. البغایا اللاتی ینکحن بغیر بینہ، وہ عورتیں بدکار ہیں جو نکاح کریں اور دو گواہ نہ ہوں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح خفی، ترمذی شریف، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ اور چھپ کر نکاح سے منع فرمایا ہے. وجعلوها فی المساجد، نکاح کرو مساجد میں، مستحب ہے. لڑکی کے والد صاحب کی جو مسجد ہے وہ مسجد مراد ہے، وہاں سے نکاح کر کے لے جاؤ. بعض اوقات ہم بچی کو لے جاتے ہیں، نکاح نہیں ہوا ہوتا، یہ غلط ہے. نکاح کر کے لے جاؤ، مسجد میں بہتر ہے، ضروری یا فرض نہیں ہے، بہتر ہے. اعلنوا هذا النکاح وجعلوها فی المساجد، یہ نکاح جتنے بھی آپ کریں اس کا اعلان کریں، سر عام ہو اور مسجدوں میں کرو. لہٰذا اس پر آپ جو سن رہے ہیں اس پر عمل کریں. اپنی بچیوں اور بچوں کا نکاح مسجد میں کریں، اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ ناراض، اللہ ناراض پریشانی ہے. جب انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حل سخط اللہ، اللہ کا غصہ اترتا ہے. اور جب اللہ کا غصہ اترتا ہے اللہ پریشانی لاتا ہے.
تو قرآن کی آیات اور احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ نکاح میں جلدی کرنی چاہیے، اور بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دے دو، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو، معمولی مار ادب سکھانے کے لیے، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بسترے جدا کرو، اور جب بالغ ہو جائے تو ان کی شادیاں کراؤ۔ آخر زمانے میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نکاح مشکل اور بدکاری آسان ہو جائے گی، اور آج وہی زمانہ ہے کہ بہت زیادہ مرد اور عورتیں ہیں، لیکن جب ایک آدمی رشتہ مانگتا ہے پھر وہ کئی بار سوچتا ہے کہ مجھے صحیح جگہ مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام پریشانیوں کی وجہ دین کا نہ ہونا ہے، قرآن و سنت پر نہ چلنا ہے۔ یہ اصول بھی ہے، آئین بھی ہے، ضابطہ بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، اسی میں ایٹیکیٹس ہیں، پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، تو اس میں سب کچھ موجود ہیں۔ لیکن اگر اس دین پر ہم چلیں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، نہ اللہ کی ناراضگی ہوگی، نہ بدنامی ہوگی، اور نہ پریشانی ہوگی۔ تو اس پر تفصیلی باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجہوں سے عورت سے شادی کی جاتی ہے: مال کی وجہ سے، اور خوبصورتی کی وجہ سے، قبیلہ کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، تم دین کو دیکھ کر شادی کرو، تربت یداک۔ لہٰذا ہم دین کو دیکھیں کہ فلانی جگہ پر فلانے رشتے میں دین ہے یا نہیں ہے، ہم دین کو تلاش کریں اور اسی کو ہم کامیابی سمجھیں۔ فاظفر بذات الدین۔ پھر آپ حضرات کے سامنے یہ بات چلی تھی کہ 3 باتیں شریعت میں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے نے ان 3 باتوں کو پھینک دیا ہے، اور جو اس پر عمل کرے معاشرہ اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مثلا اگر ایک لڑکی ہے اور اس کے خاوند کا انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق مل جائے، وہ اگلی شادی، اگلا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اگرچہ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا نے 3 نکاح کیے، ایک خاوند شہید ہوئے، دوسرے، تیسرے، 3 نکاح کیے۔ لیکن آج کل اگر کوئی خاتون یہ کرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ۔ یا کوئی مرد دوسری تیسری شادی کرے، بھائی کہاں سے ملی، کس طرح ملی؟ اگرچہ یہ گناہ ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح طلاق حتی الامکان نہیں دینا چاہیے۔ ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، سب سے مبغوض چیز اللہ کے ہاں کیا ہے؟ طلاق ہے، نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر طلاق کوئی دے تو اس سے پہلے 3 کام کرے گا۔ اگلا چیپٹر جو ہوگا وہ طلاق کے موضوع پر ہوگا، اس میں تفصیل سے اس موضوع پر بات کریں گے۔ طلاق، لڑائی جھگڑا، گالی، یہ نہیں دینا چاہیے۔ سب سے پہلے 3 مراحل ہے، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو طلاق حتی الامکان طلاق نہ دی جائے، لیکن اگر کوئی طلاق دے دے، دونوں کی بنتی نہیں ہو، تو اس کی شریعت میں اجازت موجود ہے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اور دیگر صحابہ اور اہل بیت نے طلاق دی ہے۔ تو جس کو طلاق ہو جائے اس کو بھی ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو طلاق دے دے اس کو بھی ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں طلاق ہی اس کو کہتے ہیں کہ اس نے طلاق دی ہے، معاشرہ اس کو کم نگاہ سے دیکھتا ہے، اور یہ بات غلط ہے۔ اگر دونوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے تو طلاق ہو سکتی ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی میں کثیر روایات موجود ہیں کہ صحابہ نے اور مستورات نے، صحابیات نے طلاق مانگی ہے اور صحابہ نے دی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے کہ وہ عورت جو خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے یا کسی مرد کو کہے اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی، اس کے اوپر جہنم لازم ہے اور جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال تو اس پر تفصیلی بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے جب تمہارے گھر رشتہ آ جائے، من ترضون دینہ و خلقہ، اس کا دین اچھا، اس کے اخلاق اچھے، فزوجوہ، تو اس کی شادی کرا دو، وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، بہت بڑا فساد ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اگر رشتہ صحیح مل جائے
تو فوراً رشتہ دے دو اور اس میں سستی مت کرو، اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے۔ یہ تو پچھلے اسباق کا خلاصہ تھا۔ آج ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوگا، محارم کے ساتھ نکاح۔ چوتھا پارہ ہے، آخری رکوع ہے، اور پانچواں پارہ اس کا پہلا رکوع۔ پاک رب نے اس کے اندر وہ رشتے بتائے ہیں کہ جن کے ساتھ رشتہ بنتا نہیں، حرام ہے، جیسے ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ساس کے ساتھ، دو بہنوں کو آپ نکاح میں اکٹھا کریں، یا دودھ پیتے بچے آپس میں نکاح کریں، تو یہ شرعاً ناجائز ہے اور گناہ ہے اور حرام ہے۔ تو محارم کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے، اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس طرح پھوپھی، ایک آپس میں پھوپھی بھتیجی ہیں یا خالہ بھانجی ہیں، ان کو بھی نکاح میں جمع کرنا یہ ناجائز ہے۔ ان دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا ناجائز ہے کہ اگر ایک کو مرد فرض کیا جائے تو دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز نہ ہو، یہ شرعاً شریعت کا قانون ہے۔ قرآن میں ذکر ماں کا ہے، لہذا نانی اور دادی ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ قرآن میں ذکر بیٹی کا ہے تو پوتی اور نواسی ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، اگرچہ صراحتاً قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ اصول اور فروع سب حرام ہیں۔ تو یہ ہے محارم کی بحث۔ آگے جو ہے باکرہ اور سیبہ کا نکاح۔ سیبہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کو طلاق ہو جائے، نکاح ہو گیا ہے، یا اس کے خاوند کا انتقال ہو جائے تو وہ سیبہ ہے، اور یہ نہ ہو تو وہ باکرہ ہے۔ باکرہ سے اجازت طلب کی جائے تو اس کی خاموشی جو ہے، سکوتھا، اس کی خاموشی رضا کی دلیل ہے۔ اپنے ولی نے اس سے پوچھا، وہ خاموش ہو گئی تو یہ رضا کی دلیل ہے۔ لیکن سیبہ جو ہے، الایم احق بنفسہا، کہ وہ عورت ایامہ، وہ عورتیں جو مطلقہ ہوں اور ان کے خاوند کا انتقال ہو جائے، تو ان عورتوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ زبان سے بولے گی کہ میری اجازت ہے یا نہیں ہے، تب اس کا نکاح ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ سیبہ اور باکرہ کے یہ مسائل ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اہم مسئلہ وہ ہے کہ لڑکی عاقلہ بالغہ ہے یا لڑکا عاقلہ بالغہ ہے، تو دو باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ لڑکی کو چاہیے کہ والدین کی مرضی کا خیال رکھیں، اور والدین کو چاہیے کہ وہ لڑکی کی مرضی کا خیال رکھیں۔ دو باتیں ضروری ہیں۔ مثلا لڑکی از خود نکاح کرے، عاقلہ بالغہ ہو، اور والدین کی مرضی اس میں شامل نہ ہو، تو اس میں برکت نہیں ہوتی، نقصان ہوتا ہے۔ پاک رب کا ارشاد ہے، 5واں پارہ پہلا صفحہ، اور آگے بھی ہے، ولا متخذی اخدان ولا متخذات اخدان۔ جب مرد یا عورت شادی کرے تو کرے، لیکن چپکے سے دوستی نہ لگائے۔ یہ پاک رب کا پاک کلام میں پاک ارشاد ہے۔ چھپکے سے دوستیاں اور یاریاں لگانا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ یہ پاک رب اپنے کلام میں خود فرماتے ہیں، ولا متخذی اخدان ولا متخذات اخدان۔ رشتہ پسند آیا، جگہ پسند آ گئی، رشتہ بھیج دو۔ اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو بدنامی، بلیک میلنگ اور حالات خراب کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو لڑکی کو چاہیے کہ وہ والدین کی فرمان برداری کرے اور اس رشتے پر ہاں کرے جہاں پر اس کے والدین خوش ہوں۔ والدین، ہمارے جو والدین ہیں وہ پرانے ہیں، ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے، انہوں نے دنیا کو دیکھا ہے، وہ حالات کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ والدین سے مشورہ کر کے، ان کو راضی کر کے ہم رشتہ کریں۔ اسی طرح والدین کو بھی چاہیے کہ چاہے لڑکی ہے یا لڑکا، اس کے جنا خیالات، اچھے خیالات، اس کی اچھی سوچ ہے، اچھی افکار، اس کا خیال رکھیں، اور وہاں پر ان کا رشتہ کرائیں جہاں پر وہ خوش ہوں۔ اس لیے کہ زندگی جو ہے وہ والدین نے گزارنی ہے، بچی اور بچے نے زندگی گزارنی ہے، لہٰذا ان کے خیالات اور ان کے افکار
ان کی سوچوں کا بھی خیال رکھا جائے. انہیں دو طرفہ خیالات ضروری ہے. لڑکا اور لڑکی والدین کو اعتماد میں لے, اور والدین کو چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی کو اعتماد میں لے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رشتہ گھر پر آئے گا, اور جس رشتے پر لڑکا لڑکی اور والدین دونوں متفق ہو جائیں تو وہاں پر رشتہ کرا لیا جائے. یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے. یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا, پاک پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جو کسی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہے تو اس کو دیکھ لیں. دیکھنے کا جو طریقہ ہمارے معاشرے میں آج کل رائج ہے وہ بالکل بے غیرتی اور بے حیائی کا طریقہ ہے, اور یہ لڑکی کے ساتھ ظلم ہے اور اس کے اس کو ٹھیس پہنچانا ہے, اور یہ غلط ہے. مثلا لڑکی کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ لڑکے والے آ گئے تو اس میں لڑکے کا والد بھی ہے, اس کے لیے دیکھنا تو ناجائز ہے نا. اچھا, اس کے چچے بھی ہیں, ماموں بھی ہیں, پتہ نہیں لڑکے 2-3 افراد بھی اس گھر میں لے گئے. اب لڑکی تیار ہو کر آتی ہے اور چائے رکھتی ہے. یہ تمام گھروں میں یہ دستور ہے, اور چائے رکھ کے چلی جاتی ہے, اور پھر بعد میں وہ تبصرے کرتے ہیں کہ کیسی تھی, تو بعد میں مثلا انکار ہو جاتا ہے. جب انکار ہو جاتا ہے تو اگر لڑکی 7-8 رشتوں کے لیے اس طرح تیار ہوگی اور پھر انکار ہوگا تو یہ کوئی بکری ہے یا کوئی بھینس ہے یا گائے ہے. یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے, یہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہے, یہ لڑکی کو ذلیل کرنا ہے, یہ لڑکی کو بے عزت کرنا ہے. یہ طریقہ بالکل خلاف شریعت ہے اور حیا اور غیرت کے خلاف ہے. لڑکی دل میں بہت خفا ہو جاتی ہے کہ مجھ سے لوگوں نے کیا بنایا. روزانہ نئے گھر والوں کے لیے تیار ہوتی ہوں اور 10 افراد مجھے دیکھتے ہیں. اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے سائیکالوجی, نفسیاتی. یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا خود آ جائے اور اس کے ساتھ اس کی مستورات ہوں, گھر کی مستورات ہوں. لڑکی جو دروازہ کھلا ہو, لڑکی وہاں سے گزر جائے اور یہ ایک نظر دیکھ لے بس. یہ طریقہ حیا اور غیرت کے موافق ہے. کیا خیال ہے اظہر بھائی؟ جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اچھا نکتہ ہے. جی بالکل, یہ بہت ہوتا ہے جی. جی. اچھا, اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ لڑکا بھی ساتھ آ جائے جس سے شادی ہونی ہے, لڑکا دیکھے گا نا, وہ لڑکا دیکھ لے. ہمارے ہاں کیا تھا کہ لڑکے کو نہیں دکھاتے اور باقی سارے چاچے تائے بھائی سارے صاحب جو ہیں یہ آ جاتے ہیں. فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا, چاہیے کہ وہ دلہا جو بعد میں دلہا بننے والا ہے وہ دیکھ لے. أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا, کہ یہ چیز دونوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا کرے گی. ہاں, وہ اس طرح سے نہ آئے بلکہ ایک گزر جائے اور ایک نظر جو ہے اس کو جو ہے طریقہ غلط ہے, اور یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے اور بے عزتی ہے. وہ بعض بچیاں اس طرح ہوتی ہے کہ بہت مجلسوں کے لیے تیار ہو جاتی ہیں, پھر انکار ہو جاتا ہے. اس کے دل پر کیا گزرے گا؟ وہ روزانہ روتی رہے گی. یہ غلط طریقہ ہے اور یہ حیا اور غیرت کے خلاف ہے. مفتی صاحب, میں چاہتا ہوں کہ یہاں ٹیلی فون نمبر جو ہے میں دوبارہ سے بتا دوں کہ آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور یہ ہے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا FM ریڈیو, اور اس وقت پروگرام جو ہے وہ نشر ہو رہا ہے شریعت آسان ہے مفتی محمد اسماعیل طورو کے ساتھ. اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں, آج ہمارا موضوع اس وقت جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آپ پروگرام سنتے رہیے, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ فون نمبر 25468081 ڈائل کر کے اپنا سوال جو ہے وہ نوٹ کروا سکتے ہیں, جس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے. ہمارے پاس ٹائم پروگرام کے آخر میں ہم کوشش کریں گے کہ تقریباً 11:15 کے قریب آپ کے سوالوں کے جواب دیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی جو بات ہے ہماری وہ ہے نیٹ, فون اور موبائل سے نکاح. اس حوالے سے بات چیت. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے یہاں پر پاکستان میں اور لندن میں, امریکہ میں. کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور اس کا نکاح ہو رہا ہے, یا کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, ملتان میں ہے, ہاں جہاں بھی ہے. تو اس نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کیا جائے, غلط مقصد کے لیے نہیں. اس کا طریقہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے نیٹ پر کیمرے آن کر لیتے ہیں اور دونوں مجلسیں نظر آتی ہیں, تو اس سے نکاح نہیں ہوتا ہے. یا موبائل کا جو لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے وہ آن کر دیتے ہیں, یا ٹیلی فون کا موبائل وہ لاؤڈ اسپیکر آن کر دیتے ہیں اور سب سنتے ہیں, اس سے نکاح نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کی مجلس جہاں پر لگی ہوئی ہے مجلس ہے, لڑکا یا لڑکی باہر ملک میں ہے یا کسی اور شہر میں ہے, وہ نکاح کی مجلس میں ایک فرد کو وکیل بنا دے. بہتر یہ ہے کہ اس کا محرم ہو اور وہ اس کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے
اور بعد میں لڑکا یا لڑکی کو خبر دے دی جائے کہ ہم نے آپ کا نکاح ان 2 گواہوں کی موجودگی میں یا فلانے گواہوں کی موجودگی میں کر لیا، تو یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ لاؤڈ سپیکر آن کرنے سے یا دونوں طرف سے کیمرے آن کر کے نیٹ کے ذریعے سے اس سے ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ الصوت یشبہ الصوت والخط یشبہ الخط، خط اور آواز مشابہ ہو سکتی ہے، اس میں تشابہ ہو سکتا ہے، اور تصویروں میں بھی مشابہت ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے، ہاں مطلب کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ وکیل کے ذریعے ہو سکتی تو براہ راست کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو یہ کہ وہ ضروری نہیں کہ اس میں یعنی وہ چیٹنگ کا خدشہ رہتا ہے کہ آپ نے تھا کوئی اور بتا دیا کسی اور کا نکاح، تو اس لیے وکیل ہونا دور ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سر کاٹ کے لوگوں کے خلاف ڈرامے اور فلمیں بنائے جا سکتے ہیں، اور بنائے جا چکے ہیں۔ اس لیے شریعت کا قانون یہ ہے کہ کسی کا ٹیلی فون ٹیپ کر کے اور کسی کا موبائل ٹیپ کر کے یا کسی کی سی ڈی بنا کے اگر آپ اس کے خلاف گواہی دے دیں تو آپ گواہی نہیں دے سکتے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے، شرعی قانون یہ ہے، اگر آپ کسی کا ٹیلی فون ٹیپ کر لیں یا موبائل ٹیپ کر لیں یا سی ڈی بنا دیں اور آگے عدالت میں آپ تو وہ ثبوت نہیں ہے، سی ڈی اور کمپیوٹر اور چیٹنگ اور ٹیلی فون یہ شرعاً کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں دعوے کے لیے ایک وکیل مضبوط، اس سے دعویٰ مضبوط تو ہو سکتا ہے، جب تک شرعی گواہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فقہا فرماتے ہیں الصوت یشبہ الصوت والخط یشبہ الخط، خط کے اور آواز کے مشابہ ہو سکتا ہے، لہٰذا شرعاً اس کی کوئی حیثیت موبائل یا ٹیلی فون، لاؤڈ سپیکر یا نیٹ یا اس کی تصویر، اس کی کوئی حیثیت شرعاً نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ بات بھی بتا دوں کہ آج کل نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے لوگ سیڈیاں بنا دیتے ہیں، تصویریں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے کا بدن لگا کے وہ بہت کچھ اس کے ساتھ لگا کے جدید طریقہ ہے، اور لڑکی یا لڑکے کو بلیک میلنگ کرے تو یہ شرعاً ناجائز ہے اور حرام ہے، اور اس سے شریعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آواز کے مشابہ اور صورت کے مشابہ اور خط کے مشابہ ہو سکتا ہے، شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ یہ بہت اہم مسئلہ بیان ہو گیا، اچانک منہ سے نکل گیا، مسئلہ بہت زبردست تھا۔ آگے جو ہے نیٹ اور فون کے نکاح کے بعد عدت میں نکاح، اگر ایک آدمی کسی کے ساتھ نکاح کرے خاتون کے ساتھ اور اس کو طلاق ہو چکی ہے تو جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں عدت کے اندر نکاح حرام ہے اور ناجائز ہے اور گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس دن میرے پاس ایک ساتھی آئے، اس نے کہا کہ ایک لڑکی کو طلاق ہوئی اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا اس کی عدت گزر گئی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ تو حرام ہے۔ جی کہ اس کی مجبوری ہے۔ میں نے کہا اس کی مجبوری ہے نا تو عدت گزر جائے۔ ایک اور فون آیا، اس نے کہا مفتی صاحب ایک لڑکی کا نکاح پڑھانا ہے تو آپ پڑھا لیں گے؟ میں نے کہا بالکل پڑھا لوں گا، نکاح تو میں مفت پڑھاتا ہوں۔ مجھے بتاؤ لڑکی کے والدین راضی ہیں؟ ان کو پتہ ہے؟ کہہ رہے ان کو تو پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو میں نہیں پڑھاؤں گا۔ کہہ رہے کیوں؟ لڑکی عاقلہ بالغہ ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ کہہ رہے میرا اپنا نہیں، میرے دوست کا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن اس طرح نکاح کر لے اور آپ کو پتہ نہ ہو، میں نے کہا آپ راضی ہوں گے؟ کہہ رہے نہیں۔ میں نے کہا ضرور کے لیے کیوں راضی ہوتے ہو؟ اپنی عزت کا خیال ہے، کسی اور کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو عدت میں نکاح یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگلی بات جو ہے، میں نے مہر کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، طبرانی شریف۔ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے کہ 10 درہم سے مہر کم نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل اس کے پیسے بنتے ہیں 2,500-3,000 روپے، اس سے مہر کم نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ لڑکے کی طاقت کے مطابق۔ یہ لڑکے سے پلاٹیں لکھوانا یا زیورات یا پیسے یا ماہانہ خرچے یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اپنے لوگ ہیں یا جان پہچان والے ہیں تو مناسب مہر رکھ کے رشتہ دے دینا چاہیے۔ لڑکے پر زیادہ بوجھ ڈالنا، رشتہ دو ہی مت۔ جب آپ نے پہچان لیا تو اتنا اس پر بوجھ ڈالو جتنا جنت طاقت ہے، لڑکے میں جتنی طاقت ہے۔ ہاں لڑکا غیر ہو، ان کے حالات معلوم نہ ہو، اب رشتہ ہو چکا ہے، اب کیا کریں؟ تو لڑکی کی سیفٹی کے لیے، بیٹی بہن کی سیفٹی کے لیے اسے پلاٹ یا زیادہ مہر لکھوانا فقہا فرماتے کہ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔
بہرحال تو مہر کم سے کم ہونا چاہیے، زیادہ نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر جو تھا وہ 131 تولہ چاندی تھا۔ آج کل حساب معلوم کر لو تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا جو مہر تھا وہ بھی 131 تولہ چاندی سے زیادہ تھا۔ وہ بادشاہوں نے تحفے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی بیویوں کو دیا تھا، ورنہ اگر حضور خود رکھتے تو بہت کم رکھتے۔ یہی حکم ہے کہ نکاح میں خرچہ کم اور مہر کم۔ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچے کم ہوں۔ تو مہر جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر مہر مقرر ہے اور طلاق ملاپ سے پہلے ہے تو آدھا مہر ہے، ملاپ کے بعد ہے تو پورا مہر ہے۔ غلطی سے مہر مقرر نہیں ہوا تو ملاپ سے پہلے ایک جوڑا ہے، ملاپ کے بعد مہر مثل ہے۔ مہر مثل جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے جو خالازاد، ماموزاد، چچزاد بہنیں ہیں جو خوبصورتی اور تعلیم اور مال میں اس کے برابر ہے، خوبصورتی اور تعلیم اور مال میں اس کے برابر ہے، ان کا جو مہر ہو وہ اسی کا مہر ہوگا۔ لیکن اگر میاں بیوی جدا ہو گئے، چاہے ملاپ نہ ہوا لیکن جدا ہو گئے، تو شرعاً اب پورا مہر دینا پڑے گا۔ اکیلے جدا ہونا یہ پورے مہر کو کیا کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ یہ پورے مہر کو جو ہے نا وہ ثابت کرتا ہے اور مہر اس پر لازم ہوتا ہے۔ ایک معجل فوراً عند الطلب، جب لڑکی طلب کرے، یہ مہر کے احکام ہے جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ آگے چونکہ ہم نے یہ جو مسائل شروع کیے ہیں تو ترتیب وار تو اس میں لونڈی کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، لونڈی کے احکام۔ اور آج کل میرے خیال میں کوئی عالم دین اس موضوع پر نہ بولتا ہے اور نہ میڈیا پر اس موضوع پر کبھی بات ہوئی ہے، اور لوگ کا کنسپٹ اس کے بارے میں عجیب ہے۔ تو ضروری ہے کہ لونڈی کے حوالے سے بھی بات کی جائے کہ کیا چیز ہے، یہ کب ہوتی ہے۔ ہاں تو پہلے تو ایک لطیفہ اور آج کل ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاں آج کل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلے لطیفہ سنو۔ لطیفہ یہ ہے کہ ایک ہوٹل والا ہے، آپ سب جانتے ہیں لیکن نام نہیں لیتا ہوں، اس کے جو نا سربراہ نے مجھے فون کیا، مجھے کہا مفتی صاحب میں لونڈی رکھ سکتا ہوں؟ میں لونڈی رکھ سکتا ہوں؟ تو میں نے اس کو کہا آپ نے جہاد کیا ہے؟ صبح ناشتہ کیا ہے، صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، لونڈی رکھ سکتے ہو؟ اللہ کے بندے، ہاں کہ لونڈی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا آرام سے سو جاؤ، شاباش۔ جواب یہ ہے کہ لونڈی تب ہوتی ہے جب شرعی جہاد ہو، 1، 2 ملک کا سربراہ موجود ہو، 3 اسلامی خلافت ہو، 4 چور کے ہاتھ کٹتے ہوں، وہاں پر لونڈی ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں لونڈی نہیں ہوتی، لونڈی نہیں ہوتی۔ اور لونڈی اس عورت کو بنایا جاتا ہے کافرہ جو لڑنے کے لیے آئی یا جاسوسی کے لیے جنگ میں آئی یا علاج کے لیے آئی اور اسلامی خلافت قائم ہو، تو تب لونڈی ہوتی ہے۔ اب پوری دنیا میں کہیں پر جو ہے لونڈی نہیں ہے۔ کوئی کام والی رکھ لے کہ یہ لونڈی ہے، نعوذ باللہ، یہ گناہ کی بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کوئی لونڈی شونڈی نہیں ہے، نہ اس طرح خیال کرنا کہ یہ لونڈی ہے، نعوذ باللہ، یہ باتیں غلط ہیں۔ شرعی جہاد میں لونڈی ہوتی ہے۔ بہرحال تو لونڈی کے مسائل بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ آگے جو ہے نا خیارات کا مسئلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو کب اختیار ہے کہ وہ خاوند سے جان چھڑا لے، کب اختیار ہے؟ تو ایک تو خاوند طلاق دیتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ خاوند کو ایک ایسا مرض ہے جو متعدی ہے اور اب اس کو لگ گیا اور وہ خطرناک مرض ہے، اور وہی خاوند قادر نہیں ہے عورت کے حقوق ادا کرنے پر، تو عدالت میں وہ کیس دائر کرے، شرعی عدالت میں، اور اس کو موقع دیا جائے، اور اگر جتنا موقع اس کو دے دیا جائے اگر وہ ٹھیک نہیں ہوا اور عدالت اس کا نکاح فسخ کر لے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ خلا، عدالت سے جو عورتیں خلا لیتی ہیں، اس کے حوالے سے غور سے اور توجہ سے بات سنو۔ دیکھو، ایک عورت نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، نکاح میں ہاں کر لیا، 2 گواہ موجود تھے، اب اس کا نکاح ہو گیا، اب اس کے بعد اگر وہ کہے میرا دل نہیں لگتا، خاوند ٹھیک ہے، خرچہ دیتا ہے، حالات ٹھیک ہے، کبھی کبھی لڑائی یا خرچے کا نہ ہونا یہ تو ہر جگہ ہو جاتا ہے،
تو حالات ٹھیک چل رہے ہیں، خاوند حقوق ادا کر رہا ہے، خیال کر رہا ہے، کبھی کبھی لڑائی اور خرچے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بار بار بتا رہا ہوں. تو اس صورت میں اگر عورت عدالت جائے گی اور اپنا نکاح فسخ کرائے گی تو اس کا نکاح فسخ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے نکاح کیا ہے، وہ راضی تھی، گواہ موجود تھے، خاوند بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح چل رہا ہے، لہذا وہ کیوں جا رہی ہے؟ اب اس کو بالکل قطعاً اختیار نہیں ہے کہ وہ جان چھڑا لے اور عدالت سے خلا لے لے. اگر لے لے وہ خلا نافذ نہیں ہوگا تب جب وہ خاوند باقاعدہ اچھا ہے، خرچہ دیتا ہے، خیال رکھتا ہے، پھر بھی عورت جا رہی ہے، اس سے وہ عورت آزاد نہیں ہوتی چاہے اس کو ڈگری مل جائے. لیکن اگر خاوند تشدد کرتا ہے ہمیشہ، اکثر، یا خرچہ نہیں دیتا ہے، یا گھر آتا ہی نہیں ہے، چاہے معلوم ہے یا نامعلوم ہے، آتا ہی نہیں ہے، عورت سے بدکاری کا خطرہ ہے یا اس کے خرچے کا مسئلہ ہے، تو شرعاً ایسی عورت خلا لے سکتی ہے، چاہے مرد راضی ہو یا ناراض ہو، وہ اس سے خلا لے سکتی ہے اور شرعاً ایسا خلا نافذ ہوگا. آگے جو مسئلہ ہے مشرکین سے نکاح، کافروں سے نکاح، تو یاد رکھو کہ ہر قسم کے کافر سے نکاح کرنا حرام ہے، ہر قسم کے کافر سے. نہ اس کی لڑکی سے ہم شادی کریں، نہ ہم اس کو لڑکی دیں، ہر قسم کے کافر سے، ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی وغیرہ وغیرہ، جتنے کافر ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے. صرف ایک صورت ہے کہ اہل کتاب کی خاتون سے ہم شادی کریں تو یہ شرعاً جائز ہے، اس کی شرائط ہے. مثلا یہود و نصارہ ہیں، ان کے خاتون سے ہم شادی کریں تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اور اس قرآن میں یہ بات موجود ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب. اور وہ پاک باز عورتیں جو یہود و نصارہ ہو، اہل کتاب ہوں، تو ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں، قرآن میں ہے 5واں پارہ. تو شرعاً اس کی اجازت موجود ہے، لیکن اس کی شرائط ہے. ہر قسم کے کافر کے ساتھ نکاح حرام ہے، نہ لڑکی دو نہ لڑکی لو. اہل کتاب کو لڑکی نہ دو، لیکن ان کی لڑکی سے شادی کرنا شرعاً جائز ہے. قرآن کا حوالہ میں نے دے دیا، لیکن اس کی شرائط ہے. نمبر 1، وہ آزاد ہوں، پاک باز ہوں، اور اپنی کتاب پر چلنے والی ہو اور ماننے والی ہو. پاک باز ہوں اور آزاد ہوں اور اپنی کتاب پر چلنے والی ہو، اور کسی کی بیوی نہ ہو، کسی کی بیوی نہ ہو بلکہ غیر شادی شدہ ہو، تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. کتنی شرائط ہو گئی؟ 4 شرائط ہو گئی. 5ویں شرط یہ ہے کہ جو نکاح کرے گا یہ عام آدمی کرے گا، عام معاشرے کا عام فرد، سیاسی کارکن، سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر، امام، سربراہ، سماجی سربراہ. اونچا آدمی وہ شادی نہیں کرے گا، عام لوگ شادی کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھر جاسوسی کریں گے. چنانچہ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ نے اہل کتاب لڑکی سے شادی کی. جب علاقے فتح ہو گئے، روم کے علاقے فتح ہو گئے، تو ان سے شادی کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. ابو عبید رضی اللہ عنہ نے جواب میں خط بھیجا کہ کیا یہ حرام ہے؟ کیا یہ حرام ہے؟ قرآن میں تو اس کی اجازت ہے، قرآن میں تو اس کی اجازت ہے، تو کیا یہ حرام ہے؟ تو اگر عمر یہ فرماتے رضی اللہ عنہ کہ یہ حرام ہے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے. تو کہا، جب خط آیا تو جواب میں لکھا کہ میرا خط جب یہ والا پہنچے نا تو فوراً طلاق دے دو، ختم. کیوں؟ پھر بعد میں اس کو سمجھا دیا کہ یہ حلال اور جائز ہے. اب آپ حالت جنگ میں ہیں اور آپ کمانڈر ہیں، اور اہل کتاب لڑکی اگر آپ کے گھر ہوگی تو کل تو وہ جاسوسی کرے گی، لہذا آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. یہ دلیل ہے. تو کسی کافر کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، نہ لڑکی دو نہ لڑکی لو. لیکن اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، یعنی ان سے لڑکی لینا جائز ہے، ان کو دینا جائز نہیں ہے. پاک باز ہو، آزاد ہو، غیر شادی شدہ ہو، اور اپنے مذہب پر چلنے والی ہو، اس کو ماننے والی ہو، اور وہ عام آدمی شادی کرے اور بڑا مذہبی لیڈر یا سیاسی لیڈر یا سماجی کارکن اونچا، وہ شادی نہیں کر سکتا ہے. اس سے نقصان کا خطرہ ہے. لیکن یہ ہے جواز کہ جائز ہے، بہتر نہیں ہے
پاک رب کا پاک کلام میں پاک ارشاد ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ کام والی عورت گھر پر یہ افضل ہے کس سے؟ مشرک اور کافر عورت سے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، دوسرا پارہ آخری آدھا. اسی طرح آپ کے لیے ملازم گھر کا کام کرنے والا افضل ہے مالدار مرد سے جو مشرک ہو اور کافر ہو. بہرحال بعض لوگ اس پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یا عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو وہ تو مشرک ہوئے اور مشرک سے تو نکاح جائز نہیں ہے. اس کا جواب یہ کہ اس سے یہ لوگ مستثنا ہیں، کیونکہ پاک پیغمبر کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، پھر بھی ان کے ساتھ نکاح کے جواز کا ذکر قرآن میں موجود ہے. قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ بھی قرآن میں ہے، اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ ان سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن 5 شرائط کے ساتھ، جو 5 شرائط میں نے آپ کو بتا دی. آگے ایک سوال تھا اسی حوالے سے، آگے چلنے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو جی پوچھ لیا جائے. یعنی ایک جوڑا ہے، یوں سمجھ لیں، لڑکا ہے لڑکی ہے، لڑکے نے اپنے والدین سے پوچھے بغیر اور لڑکی نے اپنے والدین سے پوچھے بغیر کورٹ میں جا کے شادی کر لی، یوں سمجھیں، اور نکاح باقاعدہ ایک نکاح خانے اس کی سب کی موجودگی میں اس کو پڑھایا اور اس کو رجسٹر کروا دیا، یوں سمجھ لیں. اچھا، اب وہ جو ہے جب لڑکی کے والدین کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا اور لڑکے پر کچھ الزامات لگائے کہ وہ نشہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس لیے لڑکی کو بھی کسی طرح سے مجبور کیا کہ جی میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، یا کورٹ میں چلے گئے. کورٹ نے جو ہے 1-2 پیشیاں دیں اور اس کے بعد فیصلہ کر دیا. لڑکی سے پوچھا کرنے کی ٹھیک ہے جی میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ، ہے نا، تو انہوں نے طلاق دے دی اس کو. تو کیا یہ طلاق ہو گئی؟ اصل میں لڑکا نہیں چاہتا، لڑکا کہتا ہے کہ نہیں یہ میرے ساتھ وہ ہوا. دو مسئلے خلط ملط ہو گئے، اوکے، تو دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں. ٹھیک. اس مسئلے کا جواب پچھلے درس میں میں نے دیا تھا. وہ یہ ہے کہ پہلے آپ سمجھیں اس مسئلے کو کف کا مسئلہ، برابری کا مسئلہ. تعلیم پیشہ پیسہ، تعلیم پیسہ پیشہ، اگر اس میں لڑکا اور لڑکی برابر ہے اور وہ نکاح کر لیں تو یہ نکاح ہو جائے گا لیکن بہتر نہیں ہے. نکاح ہو جائے گا لیکن بہتر نہیں ہے، اس میں بے برکتی ہوگی. اور اگر پیسہ پیشہ اور تعلیم میں لڑکی اونچی ہے اور لڑکا نیچے ہے تو یہ نکاح ایسا ہے کہ اولیاء کو اس پر اعتراض کا حق حاصل ہے اور وہ عدالت سے فسخ کروا سکتے ہیں، اور اگر عدالت ان کا نکاح فسخ کرا لے، چاہے لڑکا راضی نہ ہو، نکاح فسخ ہو جائے گا. تب جب پیسہ پیشہ اور تعلیم میں لڑکی اوپر ہے، اونچی خاندان کی ہے، تو حدیث میں کف اور برابری کا تذکرہ ہے کہ اس میں شادی کراؤ تاکہ بعد میں ان کا سلسلہ آپس میں چلتا رہے. تو اگر پیسہ پیشہ اور تعلیم میں لڑکا اور لڑکی برابر ہے تو نکاح ہو جائے گا لیکن بہتر نہیں ہے، بے برکتی ہے. ٹھیک. اور اگر برابر نہیں، لڑکی اوپر ہے، اونچی ہے، تو یہ نکاح نہیں ہوتا. بعض فقہا نے تو یہ لکھا ہے دور مختار میں وَأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْعَقِدُ عَلَيْهِ الْفَتْوَى، یہ نکاح نہیں ہوا اور اس پر فتویٰ ہے. صحیح قول یہ کہ نہیں، اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے اور عدالت کی طرف رجوع کر لے اور یہ نکاح فسخ کروا لے، یہ شرعی قانون ہے. اگلی بات جو ہے وہ ہے کسی کے اگر 2 یا 3 بیویاں ہوں، شرعاً 4 چیزیں ہیں، 2 میں برابری فرض لازم اور واجب ہے اور 2 میں مستحب اور بہتر ہے. جن 2 چیزوں میں برابری لازم، فرض اور ضروری ہے وہ ہے چیز دینا اور وقت دینا. وقت دونوں کو برابر دینا پڑے گا، یہ فرض لازم اور ضروری ہے، اور چیز دونوں کو برابر دو گے. اور 2 چیزوں میں برابری جو ہے نا، یہ فرض لازم اور واجب نہیں ہے. ایک سے دلی محبت زیادہ، ایک سے کم ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں. ایک سے ملاپ کم ہے، ایک سے زیادہ، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. تو یہ بات ہو گئی، شرعاً اس پر چلا جائے. آگے جو ہے وہ ہے خرچہ، روٹی، کپڑا، مکان. یہ عورت کا حق ہے اور یہ اس کو دیا جائے گا. یہ بھی کسی نے پوچھا ہے کہ کیا بیوی کو مارنا جائز ہے؟ تو اس کے لیے شرعی قانون آپ نوٹ فرما لیجئے.
اسٹوڈنٹ کو مارنا، دینی طالب علم کو مارنا استاد کے لیے، یا بیوی کو مارنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو مار کی اجازت شریعت میں ہے، لیکن ڈنڈا جو ہوگا وہ مسواک جتنا ہوگا، 2 فتویٰ شیعہ میں لکھا ہے، اور 3 ڈنڈوں سے زیادہ مارنا جائز نہیں ہے۔ 3 انگلی سے پتلا اور انگلی سے موٹا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برابر ہوگا، اور اس سے داغ نہ لگ جائے اور نہ ہڈی ٹوٹے، اور مارتے وقت بغل نظر نہ آئے، یہ بغل نظر نہ آئے اس طرح، بہت اونچا زور سے نہ مارا جائے۔ تو اب اگر ان شرائط کا خیال رکھا جائے تو اس مار کو کہتے ہیں ادب کی مار، ادب سکھانے کے لیے، اور اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے اتنا۔ ہاں، غیرت مند آدمی یا عورت یا خاتون یا طالب اس کو عقل آ جاتی ہے، اور جو ڈھیٹ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، زیادہ مارو یا کم مارو۔ تو شرعاً جس مار کی اجازت ہے گویا کہ اس کو مار کہتے ہی نہیں، تو اس کی اجازت شرعاً موجود ہے، اور حدیث میں باقاعدہ یہ تمام باتیں موجود ہیں کہ ایسی مار ہو جو نہ داغ لگے اور نہ ہڈی ٹوٹے، اور ہر چیز پر مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، کوئی بڑا مسئلہ ہو تو اس پر مثلا عورت نماز نہ پڑھے، یا خاوند کے لیے زینت اختیار نہ کرے، یا اس کی اجازت کے بغیر باہر جائے، یا نہ محرموں کے ساتھ میل جول رکھیں، ہاں، یا نماز نہ پڑھے، یا شرعی پردہ نہ کرے، اس کے لیے شریعت نے بات کہی ہے کہ آپ مار سکتے ہیں، اور وہی مار جو میں نے بتا دی۔ اس طرح دینی طلبہ، قاری یا عالم ان کو مارے، یا اسٹوڈنٹ کہ ٹیچر ان کو مارے، اس کی بھی یہ احکام ہے جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی جو بات ہے وہ ہے دین کی مجلس میں جانا۔ عورت کے لیے دین کی مجلس میں جانا جائز اور مستحب ہے، لیکن خاوند کی اجازت سے۔ اگر خاوند کی اجازت نہ ہو تو مستحب دینی مجلس میں اگر خاوند اجازت نہ دے تو عورت نہیں جا سکتی ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اور تمام فقہاء نے اس مسئلے کو لکھا ہے، چنانچہ فتاویٰ تطرخانیہ میں بھی ہے، فتاویٰ سراجیہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر عورت کا نکلنا چاہے دین کی مجلس کے لیے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ آگے جو بات ہے وہ ہے سسر اور ساس کی خدمت۔ آج کل یہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے، جدید جو طبقہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی شریعت میں سسر اور ساس کی خدمت لازم نہیں ہے، سسر اور ساس کی خدمت لازم نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ شریعت کو آڑ بنا کے اپنا مطلب نکالنا، اپنی مفاد کو دیکھنا یہ ناجائز ہے۔ واقعتاً شرعاً سسر اور ساس کی خدمت یہ لازم نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، لیکن ان کی خدمت کرنا یہ احسان ہے، اور یہ احسان ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سسر اور ساس ڈنڈے کی زور سے خدمت لے، واقعتاً یہ نہیں ہے، لیکن عورت از خود کرے تو اس کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھو، اس کا جو میاں ہے یہ اس کے والدین ہیں، اس کا جو میاں ہے انہی والدین نے اس کو بڑا کیا ہے، اس کا جو میاں ہے اس کے والدین نے اس کی شادی کرائی ہے، اس کا جو میاں ہے اس کے والدین نے پورا نظام اس کے لیے برابر کیا ہے۔ اب اگر وہ خاوند کو لے کر کہیں چلی جائے تو والدین کی خدمت کون کرے گا؟ وہ بیچارے بوڑھے ہیں، تو ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی خاتون کہے کہ نہیں میرے اوپر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کل آپ کے بچے ہوں گے، وہ بھی کل آپ سے بچے لے کر بھاگ جائیں گے اور آپ بوڑھے پڑے ہوں گے، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، کما تو دینو تو دانو۔ لہٰذا آپ سب کو چاہیے کہ تمام مستورات سسر و ساس کی خدمت کریں۔ ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اصل میں وہ مسئلہ بھی سائیکالوجی اور نفسیات کا ہے اور محبت کا ہے۔ یہ جو والدین بچے کو بڑا کر دیتے ہیں تو بعد میں قدرتی طور پر ان کے دل میں آتا ہے کہ بچے کو ہم نے بڑا کیا، اب تو بیوی نے چھین لیا، تو ان کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ بیٹھے گا، گپ لگائے گا، ٹائم دے گا، تو والدین کو جلنا نہیں چاہیے، انہیں پریشان ہونا چاہیے۔ اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے خاوند کو کہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کو ٹائم دو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کو ماہانہ پیسے دو، ان کی خدمت کرو، ان کے لیے دوائی لاؤ، ان کے سر اور پیر دباؤ، ان کو یہ کہنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، والدین ہم کو برا بلا کہتے ہیں، ہم ناراض نہیں ہوتے ہیں، سسر اور ساس کو بھی ہم اپنے والدین کی طرح سمجھیں۔ اگر وہ برا بلا کہیں، کبھی غصہ ہو جائے تو برداشت کرنا چاہیے۔ اور سسر اور ساس کو چاہیے کہ اپنے بہو کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے
اس نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے. لہٰذا عدل و انصاف کے ساتھ اور توازن کے ساتھ رہنا چاہیے اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. اور چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کی بات کو برداشت کریں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. ہر خاتون کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں. نمبر 1 تقوی اختیار کرے، گھر کی لڑائیاں ختم. نمبر 2 خوب خدمت کریں، خوب. 3 خوب خاموشی اختیار کریں. 4 اپنے گھر کی باتیں والدین کو نہ بتائیں. جو دلہن اپنے گھر کی باتیں والدین کو بتائیں گی اس کا گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوگا. نمبر 1 تقوی، نمبر 2 خاموشی، 3 خوب خدمت، 4 گھر کی باتیں اپنے والدین کو نہ بتائیں. اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی. برداشت کرے اور گھر کو آباد کرے. والدین کو بھی چاہیے کہ جب اس کی بیٹی گھر کے حالات بتائیں، سسر ساس کے حالات بتائیں، تو والدہ کو چاہیے کہ اس کو سمجھائے کہ بیٹی صبر کرو. جب وہ شے دیتی ہے کہ کیوں اس نے آپ کے ساتھ کیوں اس طرح کیا، وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں، اس طرح لڑکی خراب ہو جاتی ہے، بچی خراب ہو جاتی ہے. والدہ کو چاہیے کہ اس کو سمجھائے اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھائے کہ آپ وہاں برداشت کریں، صبر کریں، گھر کے نظام کو درست کریں. یہاں سے شے مل جاتی ہے بس گھر برباد ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. آخری ایک بات بتا دیتا ہوں، اور بھی باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ وہ بات آئندہ درس میں بتا دیں گے کہ کہیں عورت کے لیے آنا جانا، والدین کے گھر آنا جانا، اس کا شرعی حکم کیا ہے، تو یہ میں بتا دوں گا. لیکن ایک بات ابھی بتا دیتا ہوں، پھر سوالات کے جوابات. وہ یہ کہ ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ مفتی صاحب میرے اوپر سسر اور ساس کی خدمت ہے. کہ شریعت میں تو نہیں ہے، مجھے کہا. پھر اس نے کہا کہ کیا خاوند کے لیے گھر کے تمام کام کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے؟ تو یہ دیانتاً لازم ہے، قضاءً قانوناً زبردستی یہ لازم نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے اگر میں 1-2 باتیں کروں. پہلی بات یہ ہے کہ دوائی کا جو خرچہ ہے وہ والدین پر ہے، خاوند پر نہیں ہے. اور اگر آپ کو مہینہ آپ کے والدین کے گھر اگر کوئی بیماری کا یا موت کا مسئلہ نہ چھوڑے تو اس کی اجازت خاوند کو موجود ہے. تو کیا آپ اس پر عمل کریں گی؟ کہ نہیں، یہ تو بہت سخت بات ہے. تو میں نے کہا جہاں یہ بات لکھی ہے کہ سسر اور ساس کی خدمت لازم نہیں ہے یا ڈنڈے کی زور پر یہ خدمت لینا یہ لازم نہیں ہے، تو وہاں تو یہ بات بھی لکھی ہے کہ دوائی کا خرچہ والدین پر ہے فتاوی العلمگیری میں. تو پھر اپنے مفاد کی بات لے لیں گے اور شریعت کو آڑ بنا دیں گے. ایسی بات غلط ہے. یہ جو گاڑی 2 پہیوں سے، سائیکل، موٹر سائیکل، یہ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اس سے چلتے ہیں. اب اگر ہم اپنے مفاد کی بات کریں، حقوق لینے کی بات کریں اور فرائض کی ادائیگی کی بات نہ کریں تو گھر کبھی بھی نہیں چل سکتا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم آپس میں محبت، الفت اور اتفاق کے ساتھ چلیں اور تقوی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، خدمت کے ساتھ چلیں. انشاءاللہ گھر ہمارے آباد ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ مفتی صاحب. اس وقت ہمارے سامنے کچھ سوالات ہیں. ایک تو یہ پوچھا ہے وقار احمد راولپنڈی سے. یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے حکم پر کیا لڑکا اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ حدیث شریف میں موجود ہے کہ اگر والدین کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس کو طلاق دے دو. یہ حدیث میں موجود ہے. اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ بس فوراً بیوی کو طلاق دے دو. یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک حدیث یہ ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو اگر والدین کہیں، اور ایک حدیث یہ کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی فرمان برداری نہیں ہے، مخلوق کی فرمان برداری نہیں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. مثلا اگر والدین آپ کو کہیں کہ شرک کرو یا کفر کرو یا گناہ کرو یا نیکی مت کرو تو آپ نہیں کریں گے؟ نہیں، یہاں والدین کی ماننی نہیں ہے بات. جو عورت بد زبان ہو یا بدکار ہو یا بد عمل ہو یا آپ کے والدین اس سے تنگ ہو اور والدین کہیں کہ اس کو چھوڑو تو آپ اس کو چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ کی بیوی بیچاری نیک ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے اور پھر والد کہے کہ اس کو چھوڑ دو تو مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو ماننا لازم نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں والدین غلطی پر ہیں
اور ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، اس کی ممانعت آئی ہے۔ یہ نورین ہے راولپنڈی سے، یہ پوچھتی ہیں کہ لڑکی کا نکاح آج کل ہمارے معاشرے میں کرنا کیوں مشکل ہو گیا ہے، اور والدین لڑکیوں کو کیوں گھر پر بٹھا کر رکھتے ہیں؟ ہاں دیکھو، اس پر تفصیل سے گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نمبر 1 اس کی وجہ یہ ہے کہ دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ دین اگر آ گیا تو سب کچھ آ جائے گا، ہمارے اندر دین نہیں ہے۔ دوسری بات، لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، یہ تو اب 35-40 سال کا لڑکا ہو گیا تو وہ پیروں سے تو فارغ ہو گیا، اب اس کی شادی کراتے ہیں۔ بہرحال گھر میں 4 روٹیاں پکتی ہیں، لڑکی آئے گی، رشتہ ہوگا تو 5 روٹیاں پکیں گی۔ ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ الگ گھر اور گاڑی اور شادیوں کی شاپنگ، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جب مال کے اعتبار سے مضبوط ہو جاؤ تب شادی کرو۔ تو ایک دین نہیں ہے، ایک جہیز کی لعنت، ایک مہر کی زیادتی، ایک جو ہمارا رسم و رواج ہے، مثلا ولیمہ اس طرح کرنا ہے، بارات اور مہندی، یہ تمام چیزیں۔ اور اگلی بات یہ بھی ضروری ہے کہ یہ کی جائے کہ تقریباً 58% عورتیں زیادہ اور مرد کم ہیں۔ اب رشتے عورتوں کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ ایک بندش ہے، یہ 2 نمبر جو مولوی ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو کہہ رہے بندش ہے جی، آپ پر بندش ہے، ہوائی فائرنگ، کوئی بندش اندش نہیں ہے، عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو دوسرے اور تیسرے نکاح کا رواج عام ہو جائے، اور یہ عام کرنا چاہیے رواج، تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر ہمارے اندر دین ہو اور سادگی ہو اور اخلاق ہو اور کردار ہو تو انشاءاللہ یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اب یونیورسٹی سے لڑکیاں نکل گئیں، لڑکے بھی نکل گئے، چھٹی ہو گئی، کالجوں سے لڑکے اور لڑکیاں نکل گئی، ہاں، اور سینکڑوں لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ہاں، جا رہے ہیں، رشتہ جب درکار ہو پھر لڑکی نہیں ملتی، کیوں؟ جواب یہ ہے کہ دین میں سستی ہو رہی ہے، اور مہر اور مہندی اور جہیز اور حالات اور سٹینڈ اور یہ ہم نے جو بنایا ہوا ہے سب کچھ، یہ اس نے شادی میں تاخیر کر رکھی ہے۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ ایک آدمی نے، خرم پوچھتے ہیں جی راولپنڈی سے، کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ اگر 1 یا 2 طلاقیں دے دی تو رجوع کی گنجائش ہے، 1 یا 2 طلاقیں دے دی تو رجوع کی گنجائش ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی تو رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر تفصیلی درس آئندہ ہوگا انشاءاللہ کہ اس کے شرعی احکام کیا ہے۔ 2 طلاقوں میں رجوع کی گنجائش ہے، 3 طلاقوں میں رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح طلاق کے حوالے سے دوسرا بھی سوال ہے، وہ بھی ہم چاہیں گے تو آئندہ تفصیل اس کو کر لیں گے، کہ طلاق کے الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ ہاں، تو فارغ ہے طلاق کی نیت سے، تو آزاد ہے طلاق کی نیت سے، اس سے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس پر تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ۔ جی، اور پوچھیں سوال پوچھیں۔ ہاں جی، بس ایک آخری سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ راشد صاحب پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک آدمی کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا والد کے نام سے؟ سارے سوالات پوچھ لو انشاءاللہ، پوچھ لو۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد مشکاۃ جلد ثانی کی روایت ہے، انما تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، قیامت کے دن تمہیں پکارا جائے گا تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے باپوں کے ناموں کے ساتھ، لہٰذا اچھے اچھے نام رکھو۔ تو باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، ماں کے نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا۔ جی، پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں ہر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ ماں کے نام سے پکارا اصل میں جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں۔ جی، ایسی آیت ہے، اس وقت اس کے الفاظ، اس وقت مجھے اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں، کہ ہر ایک کو اپنے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا، اماموں کے ساتھ۔ اچھا جی، تو بعض لوگوں نے اس کو جو ہے نا ماں کے ساتھ پڑھ لیا ہے، یعنی بدکار کو بدکاری کا جو امام ہے، سربراہ ہے، اور اس طرح ظالموں کو جو سربراہ ہے، مشرکوں کو جو سربراہ ہے، ان کے ساتھ ان کو پکارا جائے گا، اس کا یہ مطلب ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ماں کے نام کے ساتھ، یہ بات غلط ہے۔ اچھا، کیونکہ اصل میں جو پیچھے ریزن بتایا جاتا ہے نا جی، وہ یہ بتایا جاتا ماں کے حوالے سے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا پردہ رکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا باپ کون ہے، تاکہ صرف ماں کے نام سے پکارا جائے گا تو وہ اس سے جو ہے، یعنی جو غلط العوام کہہ لیں، غلط العوام، بالکل۔ اس پر حدیث میں نے سنا دی کہ باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔
بہت شکریہ جی. آپ سن رہے تھے پروگرام شریعت آسان ہے اور اسے اپنے لیے مشکل نہ بنائیں. مفتی اسماعیل طورو صاحب ہر منگل کو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 11 سے 12 بجے تک. آپ ان کا نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس نمبر پر آپ انہیں SMS کر کے بھی اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. اور نمبر ہے 033351033517. دوبارہ نوٹ کر لیجئے. اگر آپ ہمیں فون کرنا چاہیں تو آپ ہمارا نمبر جو ہے وہ بھی نوٹ کر لیں. وہ ہے 25468081. یہاں آپ فون کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ اگلے منگل کو آپ کا سوال جو ہے وہ شامل کر لیا جائے. اور مفتی صاحب کے ڈائریکٹ نمبر پر بھی آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. وہ ہے 033351033517. اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.